السلام علیکم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بڑا اہم اور بڑا حساس نوعیت کا سوال آیا ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے کپڑوں کا کیا کریں۔ اس کی دو تین شکلیں ہیں اس حوالے سے جو ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ اگر تو فوت شدہ کا جسم نرم ہے تو اس کے کپڑے اتاریں، کاٹیں نہیں بلا وجہ۔ ہاں، اگر اس کے جسم میں اکڑاؤ زیادہ ہے اور کپڑے کاٹے بغیر اتارے نہیں جا سکتے تو پھر کاٹے جا سکتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، اگر میت کے کپڑے اتر گئے اب ان کا کیا کریں؟ ان کو استعمال کریں۔ رہا یہ مسئلہ جی ہمارے اندر تو حوصلہ نہیں، ہم میت کے کپڑے کیوں استعمال کریں؟ بھائی گزارش یہ ہے کہ میت کی جائیداد استعمال نہیں آپ کر رہے، میت کا موبائل آپ استعمال نہیں کر رہے، میت کا گھر آپ استعمال نہیں کر رہے، میت کی کون سی چیز ہے سوائے کپڑوں کو جو آپ استعمال نہیں کر رہے؟ اس لیے یہ جو ایک سوچ اور یہ جو ایک فکر ہے نا کہ جناب ہم میت کے کپڑے استعمال نہیں کریں گے، ان کو پھینک دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں ذاتی طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہماری چونکہ اکثریت کو کفن کا نہیں پتہ، بازار جاتے ہیں بنا بنایا کفن لے آتے ہیں اور وہ اصل کفن سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو جہاں مجھے موقع ملتا ہے کسی کو غسل وغیرہ دینے کا، میں غسل دیتا ہوں یا دلواتا ہوں جو بھی ہے، کیونکہ میرا ایک اصول ہے کہ جہاں میں کسی کو غسل دینے کے لیے جاتا ہوں اس محلے کے دو چار ہمت والے نوجوانوں کو پکڑتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ غسل تم نے دینا ہے، بتاؤں گا تمہیں میں، رہنمائی تمہاری میں کروں گا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ان نوجوانوں کو غسل دینے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو کفن کا کپڑا چونکہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے مسنون کفن دینے کے بعد جو کپڑا بچتا ہے میں میت کے ورثاء سے کہتا ہوں کہ اس کو استعمال کرو۔ اب وہ استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سیکر استعمال کریں، انسلہ استعمال کریں، بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی انسان دنیا سے چلا گیا، کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، اس کے کپڑے سلامت حالت میں اتر گئے، آپ انہیں استعمال کریں۔ رہا مسئلہ کہ کیا غرباء، فقراء، مساکین حقداروں کو دے دیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ ذاتی طور پر بھی اسے استعمال کریں گے تو شرعاً اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔